صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف۔ وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا، جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ یہ اس گندگی کا عذاب ہے کہ عورت میں دلچسپی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ یہ سب سے پہلے دنیا کا عذاب ہے، اور یہ بیماری بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی، یہ خوب سمجھ لو، یہ کبھی بھی نہیں چھوٹتی۔ اس لیے بھائی اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے آج توبہ کر لے، آسان ہے، کل توبہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ ساری بدماشیاں دیر سے شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی خوب سمجھ لو، اپنے بچوں کو بڑوں کے ساتھ نہ بیٹھنا دیا کرو۔ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا، اس پہ بعض لبرل لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ مولوی گندی سوچ رکھتے ہیں، یہ مولوی یوں کرتے ہیں۔ آپ قوم کے حالات کو ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ خوبصورت خوبصورت بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے آدمیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گالوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، ان سے فری ہو رہے ہیں۔ تو غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ آپ اتنے اچھا گمان کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ سب سے گمان سب سے اچھا رکھو، عمل میں سب سے بدگمان ہو کے رہو۔ عمل میں ایسے سب سے کسی پر اعتماد نہیں بھائی، نہ مولوی پر، نہ عامی پر، نہ لبرل پر، نہ ڈاکٹر پر، نہ سائنسدان پر۔ ہر انسان آدمی پہلے ہوتا ہے، اور ڈاکٹر، مفتی، عالم، بزرگ یہ بعد میں ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان اللہ نے لگا دیا ہے، چاہے بزرگ ہو، عالم ہو، ڈاکٹر ہو، مفتی ہو، انجینئر ہو، سائنسدان ہو، مالدار ہو، غریب ہو۔ جب لگا دیا ہے شیطان ہر ایک کے ساتھ، تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ نوعمر لڑکوں کو بڑے لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا جائے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ بیماری کزنوں سے بھی لگتی ہے۔ ہمارے سامنے تو صبح و شام کیسز آتے ہیں، مائیں کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں کو کزنوں کے گھر بھیج دیتی ہیں، 2 کزن ایک ساتھ بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں چپک کے۔ 10 سال کی جو 9-10 سال کی جو ایج ہے نا، 9 سے 10 سال، یہاں سے بگڑنے کی عمر شروع ہوتی ہے۔ بالغ انسان دیر سے ہوتا ہے، خوب سمجھ لو، 14 سال میں، 15 سال میں۔ شہوت بہت پہلے پیدا ہو جاتی ہے، شہوت بچے میں 9-10 سال کی عمر میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو یہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عمر ہے 9-10 سال، یہاں بگڑنے کی بچے کی عمر شروع ہوتی ہے۔ مائیں چھوڑ دیتی ہیں شادی بیاہ میں، جب بارات آئی ہوئی ہوتی ہے، بھئی شادی والا گھر، سب چپک کے سو رہے ہیں، ایک لڑکا بھی اس میں خراب نکلا نا اس پورے ماحول میں، وہ سب کو گندگی کا عادی بنا دیتا۔ اس لیے بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھلاؤ۔ بھائیوں میں یہ بیماری نہیں پھیلتی، کزنوں سے بھی پھیلتی ہے، دوستوں سے بھی پھیلتی ہے۔ اپنے ساتھ رہنے دو۔ کبھی کسی ان کی عمر کے لڑکوں کے ساتھ بھی ہاتھ کا مذاق نہ کرنے دو۔ ان سے بولو بھائی کھیلو، بنٹے کھیلو، مارم پیٹی کھیلو، چپک کے نہیں بیٹھو آپس میں، چپک کے سونے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو۔ تو یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، بڑے اچھے اچھے گھرانے کے لڑکے بگڑ جاتے ہیں، آپ کو تھوڑی بتائیں گے، ہمیں آ کے اپنی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کس نے ہمیں تنگ کیا۔ پھر لوگ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم برے نہیں تھے، ہمیں کسی نے اس طرح مس یوز کیا، پھر ہوتے ہوتے ہمیں یہ لت پڑ گئی، عادت پڑ گئی ہمیں، اب ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، نہیں چھوٹتی۔ اس میں سب سے بڑا کردار سب سے پہلے کس کا ہے؟ والدین کا، جو گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بچے چپک رہے ہیں، گودوں میں بیٹھ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے جناب وہ گال پہ ہاتھ مار رہے ہیں، اور بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے اس میں، تاکہ اس بیماری سے حفاظت رہے۔ میں نہیں کہہ رہا معاشرے میں سارے برے ہیں بھائی، 100 میں ایک برا ہو، اس ایک کی وجہ سے 99 سے بھی احتیاط کی جاتی ہے۔ اب احتیاط کا یہ معیار تھوڑی ہوتا ہے بیٹا ان انکل سے ہاتھ نہیں ملانا، ان سے گلے مل لینا، یہ بہت نیک ہیں۔ یہ تو پھر عجیب سی بات ہو جائے گی نا بھائی۔ میں کہتا ہوں 100 میں ایک اگر انکل برے ہیں، 99 انکل اچھے ہیں، تو اب یہ تھوڑی بچے کو کہا جائے گا یہ اس ٹائپ کے جو انکل ہیں ان سے بچو، یہ والے آپ کو کیا پتہ کون سا کس ٹائپ کا ہے۔ تو آپ نے بچوں کو بولنا ہے بیٹا انکل کوئی بھی ہوں وہ انکل ہیں، آپ نے ان سے ریزرو رہنا ہے، ان سے دور رہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ بس دور دور سے السلام علیکم، وعلیکم السلام، پتلی گلی سے نکلو، اس سے زیادہ نہیں فری ہونے دینا کسی کو۔ تو احتیاط کرنی چاہیے اس میں۔ تو خیر اب قوم کا دیکھو حشر کیا ہوا ہے۔ تو قوم کو ایسی ٹھڑک چڑھی ہوئی تھی کہ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نکاح جس سے کہو گے میں تمہارا نکاح کرا دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورتوں میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ پھر یہاں سے فرشتے اٹھ کے گئے ہیں، لما جاءت رسلنا لوطا، لوط علیہ السلام کے پاس گئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، وہاں بھی نہیں پہلے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام ان کو دیکھتے ہی آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار، سیء بہم،
جیسے ناگواری آ جاتی ہے نا چہرے پر، یار یہ کہ مہمان دیکھ کے تو لوگ خوش ہوتے ہیں نا، لیکن سسرال والے آ رہے ہوں اچانک، اوپر سے آدمی یوں کر کے مل رہا ہوتا ہے، اندر سے بولتا ہے یار ساس کو بھی آج ہی آنا تھا، ٹھیک ہے نا. اگر وہ مستقل آ کے بیٹھ جائیں تو یہ سب جگہ ایسا نہیں ہوتا، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے. تو سی بہم، قرآن کہتا ہے چہرے پہ ناگواری، حالانکہ پیغمبروں کے ظرف بڑے. ابراہیم علیہ السلام تو اتنا خوش ہوئے تھے، مہمان آئے ہیں بھائی پہلے سے بچڑا لا کے رکھ دو. لوط علیہ السلام خوش نہیں ہو رہے کیونکہ بے انتہا خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے. خود سوچیں اللہ نے جن کو آزمائش کے لیے خوبصورت بنا کے بھیجا ہو وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے. تو حضرت لوط ان کو دیکھتے ہی ناگواری کے آثار، یہ کیا ہو گیا. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور آپ کے بازو تنگ ہونے لگے، سینہ گھٹنے لگا. انسان تنگی محسوس کرتا ہے نا، ایسے سینہ جو ہے اس میں گھٹن محسوس ہونے لگی. وقال هذا يوم عصیب، کہنے لگے آج کا دن میری زندگی میں بہت سخت دن ہے، بہت پریشانی والا. کیونکہ مہمانوں کا اکرام اس زمانے میں ایک بڑی آج بھی سمجھا جاتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ، کراچی میں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا کسی کو. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ وہ تو چائے پلا کے کھانا کھلا کے مار دیتے ہیں بندہ. وہ کہتے ہیں مر جائے عزت نہ جائے ہماری، لوگ بولیں گے مہمان کا اکرام نہیں کیا، مار تو کھلاؤ، ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا. تو وہ تو اب مہمان کا اکرام تو ان کے ہاں بڑی عزت کی بات ہوتی تھی. ان کو یہ خوف تھا میری قوم اتنے خوبصورت نوجوانوں کو جب دیکھے گی تو یہ تو برائی کا ارادہ کریں گے، اس سے عزت کس کی جائے گی، میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ بھئی میرے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اور پیغمبروں کی غیرت میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے چہرے پہ شدید ناگواری کے آثار. لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کے مخبری کر دی، لوگوں کو جا کے بتا دی کہ ایسے خوبصورت بے انتہا خوبصورت لڑکے آئے ہیں. قرآن کہتا ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم کے لوگ بھاگتے ہوئے ان کے گھر کی طرف آئے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے یہ اس گندگی میں پڑے ہوئے تھے، اتنی عادت پڑ چکی تھی. یہ ایسا ہی جرم ہے، انسان ایک دفعہ کرتا ہے اس کے بعد جو لت پڑتی ہے نا، خوبصورت سے خوبصورت عورت سے بھی شادی کر لے لیکن اس کو یہ گندگی اس سے نہیں چھوڑتی. یہ ایسے عذاب میں اللہ اس کو ڈال دیتے ہیں، الا یہ کہ ہمت کر کے چھوڑ دے. تو جب وہ آئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ دن مجھ پر بہت سخت ہے، اور قوم سے منتیں کرنے لگے. ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا مت کرو. تو قوم کیا کہتی ہے جواب میں، اولم ننہک عن العالمین، اے لوط ہم نے تجھے پہلے سمجھا دیا تھا کہ ہماری عادت کا تجھے پتہ ہے، تو اپنے گھر میں کسی ایسے مہمان کو داخل نہ ہونے دینا، ہم نے پہلے تجھے بتا دیا تھا. لوط علیہ السلام تو خیال کرتے ہوں گے نا یہ تو اللہ کی طرف سے آ گئے فرشتے، ان کو کیسے روکیں، اور گھر پہ آئے ہوئے مہمان کو تو کوئی نہیں بھگاتا. تو ہم نے تجھے پہلے منع کیا تھا کہ تجھے ہماری عادت کا پتہ ہے، لہذا تو کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دینا. اب یہ غلطی ہماری نہیں ہے، معاذ اللہ کس کی ہے، آپ کی غلطی ہے. تو لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، مراد ہے قوم کی بیٹیاں، کیونکہ پیغمبر روحانی باپ ہوتے ہیں. لوط علیہ السلام کا چونکہ قوم میں ایک وقار بھی تھا نا، تو بھائی کسی کو جس بھی لڑکی سے نکاح کرنا ہے میں اس کا نکاح اس سے کروا دوں. رشتوں میں مسائل ہوں، شادی نہیں ہو رہی ہو، یعنی ہر طرح سے حجت تمام کر دی. ہؤلاء بناتی، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ پاکیزہ ہیں، ان سے نکاح کرو، یہ نیچر ہے. ان کنتم فاعلین، اگر تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے. قوم جواب میں کیا کہتی ہے، لقد علمت، اچھا آگے کہنے لگے الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تمہیں سمجھا دے، سارے نالائق ہو گئے ہیں، یعنی کوئی تو ایسا ہو جو تمہیں میں سے کھڑا ہو کر تمہیں پیچھے دھکیلے اور کہے کہ یہ لوط صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو تنگ نہ کرو، کوئی تم میں ایسا نہیں ہے. قالوا لقد علمت
جواب میں کہنے لگے اے لوط تجھے یہ بات معلوم ہے ما لنا فی بناتک من حقین، ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم وہ لوگ نشے میں مدہوش تھے، شہوت دماغ پہ چڑھی ہوئی تھی ان کی، ذرا بھی خیال نہیں تھا کہ یہ پیغمبر پاک سیرت ہے۔ دیکھو انسان کتنا ہی برا ہوتا ہے، سامنے والے کی داڑھی دیکھ کر، اس کے چہرے کا نور دیکھ کر، اس کی پاکیزہ زندگی دیکھ کے اس پہ ترس آ جاتا ہے کہ یار یہ گندگی کرنی ہے کسی اور کے ساتھ جا کے کر لو، یہ تو قوم کے بزرگ ہیں، یہ تو تہجد گزار ہیں، یہ تو سخی ہیں۔ ہوتا ہے نا انسان کہ یار چھوڑو۔ ہم نے بعض ڈاکوؤں کو دیکھا ہے، ایک مولوی صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ فیکٹری میں ڈکیتی ہوئی، سب کی جیبوں سے ڈاکوؤں نے موبائل دیا، پیسے لیے، کہہ رہے میں ٹوپی پہن کے اور میری داڑھی نا ایسے بیٹھا ہوا تھا، تبلیغ سے نئے وقت لگا کر آئے تھے، سر میرے سے بھی لے لیا سب کچھ، کہہ رہے پھر آخر میں جانے سے پہلے مجھے بتایا رہا ہوئے ایسے کہتے ہیں ایسے ادھر تو مولوی لگ رہا ہے، تھوڑا سا شکل سے شریف آدمی لگ رہا ہے، ڈاکو نے یہ لے، اور اپنی طرف سے بھی کچھ حرام پیسے تھے وہ، چلو شاباش انجوائے کرو لائف کو۔ غلط کیا ڈاکو نے، لیکن تھوڑی سی اس میں بھی کیا آ گئی، تھوڑی سی غیرت آ گئی، یار داڑھی دیکھ لو۔ بعض لوگ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں لیکن پردے والی لڑکی کو دیکھ کے تھوڑی ان کو غیرت آ جاتی ہے، وہ بے پردے کو بھی چھیڑنا غلط ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ چلو وہ والا چھیڑنا کم، وہ تو غلط ہے، لیکن پردے والی کو چھیڑنا اور زیادہ غلط ہے کہ بھائی یہ تو اسکارف لے کے جا رہی ہے، یہ تو پردہ کر رہی ہے، کوئی ایسی خاندان کی لگ رہی ہے جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، وہ بھی نہیں پسند کرتی لیکن یہ زیادہ پسند نہیں کرتی تو ان کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ان لوط علیہ السلام کی حالت دیکھو اس وقت کیا ہو رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر کی قسم یہ لوگ اس وقت نشے میں مدہوش ہو چکے تھے۔ پھر لوط علیہ السلام نے جب دیکھا مان نہیں رہے ہیں تو کہنے لگے لو ان لی بکم قوتا، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، آج کتنے کمزور، اکیلا ہوں، چند لوگ میرے ساتھ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، میری اپنی بیٹیاں اور بیوی بھی انہی کے ساتھ ہے، کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی تم میں سے میرے ساتھ ہوتا، کوئی اس وقت تم لوگوں میں سے ایسا ہوتا جو میری صف میں آ کے کھڑا ہو کے تمہیں سمجھا رہا ہوتا، اس کی پناہ میں چلا جاتا۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب فرشتوں نے دیکھا نا کہ ایسی قسم پرسی کی حالت لوط علیہ السلام کی ہو گئی، یہ شدید ٹینشن میں، دیکھو اللہ کا وہی معاملہ ہوا نا جو فرعون اور حضرت موسیٰ کے واقعے میں، ان کو جب اللہ نے پریشانیوں میں ڈالا ہے بنی اسرائیل کو، تو پریشانیوں کی انتہا پہ جب لے گیا ہے نا اللہ کہ اب بچنے کا کوئی راستہ تمہارے لیے ہے نہیں، اور وہ کہنے لگے مر گئے، اس وقت اللہ نے ان کو نجات دی۔ اور فرعون کو جب اللہ کامیابی کی انتہا پہ لے کر گئے ہیں کہ اب تو پوری بنی اسرائیل آپ کے کنٹرول میں، آگے دریا ہے پیچھے فرعون ہے، اب یہ کہیں نہیں بھاگ سکتے، فرعون اپنی کامیابی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور بنی اسرائیل اپنی ناکامی کی انتہا کو، اور ایک دم اللہ نے معاملہ کیا کیا ہے، پلٹا ہے کہ بنی اسرائیل کو کامیابی کی انتہا تک پہنچا دیا اور فرعون کو ناکامی کی انتہا تک۔ یہ اللہ آزماتا ہے، نیک لوگوں کو اللہ پریشانیوں کی انتہا تک پہنچا کے آزماتا ہے، اور بروں کو اللہ آسائشیں دے دے کے سنستدرجہم، قرآن کہتے ہیں ہم آسائشیں دیتے ہیں تاکہ گناہ میں انتہا کو پہنچے، تاکہ ہم ان کو عذاب دیں، حجت تمام ہو جائے، اللہ عذاب دے تو اللہ کو بھی ترس نہ آئے ان کے اوپر کہ میں نے ان کو مہلت نہیں دی تھی، ان کو موقع ہی نہیں ملا ایسا۔ تو اب لوط علیہ السلام کئی سال سے قوم کو سمجھا رہے ہیں لڑکوں سے بدفعلی مت کرو، عورتیں پیدا کی ہیں، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، جن عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ان کو چھوڑ دیتے ہو تم، اور تم لڑکوں کی طرف آتے ہو، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، ایسی بے حیائی کر رہے ہو جو اس کائنات میں اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی، کیونکہ نیچرل نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں لوگ، جو نہیں رینگ رہی، اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں، تو بجائے عذاب آنے کے کیا ہو رہا ہے، گناہ اور زیادہ آسان۔ اسی خوش فہمی میں آتا ہے گناہ گار کہ یار میرے لیے گناہ آسان ہو رہے ہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو عذاب دیتا نا، اور آسانیاں کیوں پیدا کر رہا ہے۔ میں مثالیں دیتا ہوں نا، پہلے زنا کرنا مشکل تھا، اب کیا ہو گیا ہے،
بولو آسان. زنا کے خلاف علماء تقریریں کرتے تھے, زانی پر یہ عذاب, زانی پر یہ, زانی کہتے تھے ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا, بلکہ اب زنا اور زیادہ سستا اور زیادہ آسان. بعض تو اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں زنا کر لیتی ہیں. میرے تو پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے جب میں ایسے واقعات سنتا ہوں نا. پہلے کوئی فحش فلمیں دیکھنے کے لیے مخصوص سینما گھر تھے, چھپ چھپا کے جاتے تھے لوگ. اب ہر ایک کے موبائل میں سہولت موجود ہے, انٹرنیٹ پہ سہولت موجود, جو گند دیکھنا چاہو. تو گناہ مشکل ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, آسان. اور گناہ گار یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب تو آیا نہیں, میں نے تو اتنی فلمیں دیکھ لی, میں نے تو اتنے زنا کر لیے, میں نے تو اتنا یہ کر لیا. او بھائی, یہ اللہ کا عذاب نہ آنا زیادہ بڑا عذاب ہے. اللہ کی رحمت یہ گناہ کرو فوراً چپت لگ جائے, انسان کا بچہ بن جائے آدمی.